والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلہ لیے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ منگل کا جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں آج بھی الحمدللہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، اس میں خرید و فروخت سے متعلقہ مسائل بالخصوص شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ ہمیں اس حوالے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کسی بھی مسئلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہماری کالز نمبر بھی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، میسیج کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا سوال ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واٹس ایپ کا جو نمبر اسکرین پر آپ عموماً دیکھتے تھے وہ تبدیل ہو چکا ہے، نیا نمبر نوٹ فرما لیجئے، 0336 9225265 0336 9225265۔ یہ نمبر اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ کال کے لیے بھی جو نمبر ہیں وہ بھی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان کو نوٹ فرما لیجئے، اپنے پاس موبائل میں سیو کر لیجئے اور اس پر آپ ہمیں اب سوال بھیجیے، انشاءاللہ ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں جو تعلیمی ادارے عام طور پر، اس کے علاوہ بھی بعض اداروں میں ہوتا ہوگا لیکن زیادہ تر یہ تعلیمی اداروں میں، کہ جب امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے تو رجسٹریشن فارم وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں، یا داخلے کا سلسلہ ہوتا ہے اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے یونیورسٹیز کالجز کے اندر، تو ایک تاریخ دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ فارم جمع کروا دیں۔ اگر وہ تاریخ گزر جاتی ہے تو لیٹ فیس لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تاریخ دی جاتی ہے کہ اس میں بھی نہ کروائے تو اگلی تاریخ کو کروائیں تو ڈبل لیٹ فیس ہوتی ہے۔ اور بعض جگہ تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ ڈبل لیٹ فیس کا دن گزر جانے کے بعد اور آخری دن تک یا 1-2 دن پہلے تک وہ فارم لیے جاتے ہیں اور پر ڈے کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے، ان کا زیادہ رقم لینا، ایک مقرر کی تھی اس سے زیادہ لینا، یہ جائز ہے ناجائز ہے اور یہ دینا کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقررہ مدت کے بعد لیٹ ہو جانے پر فیس چارج کرنا یہ جرمانے کی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک فیس اتنی ہے، لیکن آپ جتنے دن لیٹ کریں گے تو پر یوم فی دن آپ کو اتنے پیسے بطور جرمانہ ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ صورت ناجائز ہے کہ جرمانہ شرعاً کسی پر لگانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے جرمانے کو منسوخ فرمایا ہے اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو اس طرح کرتے ہیں، یعنی اب 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ایسا کر دیا، سسٹم بنا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے اس سسٹم میں داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی جان بوجھ کر لیٹ کر رہا ہے اور یہ سمجھ کر کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ لیٹ فیس کے ساتھ زیادہ دے دوں گا، تو گویا کہ یہ بھی خود اس ناجائز کام کو کرنے کے اوپر رضامند ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ بعض اداروں کی طرف سے زبردستی اگر آپ نہیں کریں گے تو مزید آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ ادارہ یا جو بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے
اس کی طرف سے جو ایسا اقدام کیا جا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. لیکن اگر اس پر عمل کرنے والا جان بوجھ کر اس کو لیٹ کر کے کہ ٹھیک ہے ادا کر دوں گا بعد میں، وہ اس عمل کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، اس کے اوپر راضی ہو رہا ہے اور جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اسی پروسیس میں تھوڑی سی ترمیم کر لی جائے، یعنی اس کو لیٹ فیس کہنے کی بجائے ادارہ بولے گی کہ اب جو اس تاریخ کو ایڈمیشن کرائے گا تو اس کی ایڈمیشن فیس اتنی ہوگی، ٹھیک ہے، اس مدت سے لے کر اس مدت تک ایڈمیشن فیس اتنی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو فی دن کے اعتبار سے، روزانہ یومیہ کے اعتبار سے چارج کرنے کی بجائے کہ جو جرمانے والی صورت بنتی ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ آپ فلاں تاریخ کو کرائیں گے تو آپ کو جو ایڈمیشن ملے گا اس کی جو فیس ہوگی وہ آپ کو اتنی ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ صورت پھر جائز کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر اس کو جرمانہ کہا اور جرمانہ ہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو مروج سسٹم ہے تو اس طور پر جو رائج ہے تو یہ ناجائز والی صورت ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی. یعنی رقم لینا کی ایک صورت آپ نے بتا دی کہ اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ دیکھیں لیٹ فیس کا نام نہ لیا جائے. اگر جو ہے وہ پروسیس کو ٹھیک کر لیا جائے ٹھیک ہے، کہ فرض کیا کہ جس ادارے کو ایڈمیشن دینا ہے تو اس ادارے کو ایڈمیشن دینے کا حق حاصل ہے ٹھیک ہے، کہ وہ دے یا نہ دے، ٹھیک ہے، اور اس کو فیس چارج کرنے کا بھی حق حاصل ہے ٹھیک ہے، کہ وہ کم کرے یا زیادہ کرے. اور جب کوئی مقررہ مدت تک جو ہے وہ جمع کرا دیتا ہے تو اس میں اداراتی طور پر ادارے کو بہت آسانی ہوتی ہے کہ وہ سارا پروسیس اس نے کرنا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی بہت ہیں، ساری چیزیں جو ہے وہ ادارے کو کرنی ہوتی ہے جس کا وہ انتظام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اچانک جو ہے وہ اس میں لوگوں کا اضافہ ہو جائے تو پھر ان کو ایکسٹرا عمل کرنا پڑتا ہے، زائد کام کرنا پڑتا ہے، تو جس کے لیے چارجز بھی ایمرجنسی میں زیادہ لگ سکتے ہیں یا لگتے ہوں گے. تو اس میں یہی کہا جائے کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ایڈمیشن فیس یہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک جو ہے وہ داخلہ فیس یہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں تک یہ ہوگی اور اس کے بعد ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صورت کر لی جائے اور جرمانے والی صورت کو ہٹا دیا جائے ٹھیک ہے، تو جو مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا اور شرعاً بھی صورت درست ہو جائے گی. حضور یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا اور یہ ہے بھی تعلیمی اداروں سے متعلق، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ مسئلہ سن کے، شرعی مسئلہ سن کر اگر یہ کوئی جملہ بول دیتا ہے، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہو گئی، کیا سمجھائیں گے اس کو؟ ہمیں کیا کہیں گے ہم نے کان کیسے پکڑے، یعنی کیا مسئلے کو ٹھیک کیسے کیا؟ یعنی پیسے اتنے ہی آ رہے ہیں، الفاظ کی تبدیلی ہوئی، کیا ہوا کیا؟ یعنی تھوڑا سا جیسے اصل تو جو معاملہ ہے شرعاً جو دو اشخاص معاملہ کر رہے ہیں اس معاملے کو جائز اور اس طریقے سے ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اب یہ دیکھیے کہ خرید و فروخت بندہ کرتا ہے، خرید و فروخت میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ نفع حاصل کرنا، مال حاصل کرنا. اور جو سود لیتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی مال پر نفع لے رہا ہوتا ہے. لیکن ہے دونوں زیادتی، ہے دونوں نفع، لیکن دونوں نفع میں فرق ہے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بائع کو جائز قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دے دیا. لیکن اگر اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں میں مقصود نفع ہی ہے. اب بیع حلال کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو جس طرح انجام دینے کا یا معاملہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس کے مطابق اگر کیا جائے گا تو وہ حلال ہو جائے گا. اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز و حرام قرار دیا، تو اب اگر کوئی یہ بولے کہ جتنا نفع مجھے باہمی عقد سے حاصل ہونا تھا میں اتنا ہی سود سے حاصل کروں گا، تب بھی وہ ناجائز ہوگا کہ اس زیادتی کو، اس نفع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، طریقہ غلط ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق کام ہوا تو وہ جائز ہو گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوا وہ ناجائز ہوا. تو اب علماء کا کام یہی ہوتا ہے کہ
کہ اگر کوئی ناجائز بات ہے ٹھیک ہے، تو وہ اس کے جائز ہونے کا طریقہ بتائیں ٹھیک ہے، کہ آپ اگر یوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو یہ ناجائز طریقہ ٹھیک ہے، ہے، اگر آپ اس کے اندر تھوڑی سی درستی کر رہے ہیں تو صحیح، یہ جائز طریقہ ہو یہ بھی جائے ہو گا۔ جائے فائدہ آپ کو وہی حاصل ہوگا، طریقہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہر مسئلے میں کوئی صورت نکل آتی ہے، جیسے کسی کو مسئلہ بتایا جائے اور وہ اس کے خلاف جا رہا ہے تو کہتا ہے کوئی حل، تو کیا اس والے مسئلے پر قیاس کر کے ہم سوچیں گے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہوگا، یا ناجائز ناجائز ہی رہے گا کئی جگہوں پر؟ اگر کوئی ناجائز کو جائز ہونے کی بات کرے وہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک جو ہے، ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک کام وہ ہے کہ جو جائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز طریقے سے بھی ہو ٹھیک ہے، سکتا ہے، تو اب جو ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ ایسی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک اس ہے، کو جائز طریقے سے ٹھیک، کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر کوئی جواز کی صورت ہوگی تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو علماء جواز کی صورت بیان کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نکالتے ہیں، جیسے ٹھیک لوگ ہے، بولتے ہیں کہ کوئی صورت سورہ نکال دیں، دو ذرا، وہ نکالتے نہیں ہیں، وہ شریعت میں راستہ موجود ہوتا پہلے سے ہے، ہوتا ہے، وہ اس راستے کے اوپر غور و فکر کرتے ٹھیک ہیں، ہے، جو بندہ حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس راستے کے اوپر اس غور و کاروبار فکر پر اس کرتے ہیں، کو پھر ایڈریس وہ کیا یہ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصود یہ ہے اور یہ مقصود اس جائز طریقے سے ٹھیک ہے، حاصل ہو سکتا ٹھیک ہے، ہے، تو پھر وہ اس کو جائز صورت بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو علماء اپنی طرف سے نکالتے نہیں ہیں، صحیح، صحیح، وہ نکالتے ہیں شریعت سے، ٹھیک ہے، شریعت کے اندر گنجائش اس کی موجود ہوتی ہے تو اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اپنے مقصد کو جائز طریقے سے حاصل کرے، ناجائز طریقے سے بچے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ یہ امید ہے کہ مسائل کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جن کو اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے امید ہے کہ شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گیا ہوگا۔ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہیں، ابتداً ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ میرا نام محمد سلیم اطاری، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ موضوع خرید و فروخت کے حوالے سے میرا یہ دارالفتہ اہل سنت سے سوال ہے کہ میں جس آفس میں کام کرتا ہوں ان آفس نے ایک ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے فی ممبر 10 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ مانگی ہے اور 30,000 روپے ممبرشپ کی مانگی ہے۔ اس میں جو ٹرم کنڈیشن اس وقت تک آئی ہیں سامنے، اس میں ایک ٹرم کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ٹرم کنڈیشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ممبر کینسل کرنا چاہے تو 10% اس کی کٹوتی ہو جائے گی۔ وہ اس وقت ٹرانسفر یہ بیچ نہیں سکتا جب تک اس کو پلاٹ مکمل طور پر ٹرانسفر نہ ہو جائے، اور ابھی تک اس کی لوکیشن نہیں بتائی گئی ہے اور نہ ہی اس کا ٹائم بتایا گیا کہ کب تک مکمل ہوگا۔ برائے مدینہ جواب دے کر شکریہ موقع دیں۔ جزاک اللہ۔ آمین، آمین۔ جی حضور۔ اس میں دو باتیں تو واضح طور پر ناجائز ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ کہ اگر کوئی جو ہے وہ منسوخ کرتا ہے تو اس کے اوپر کٹوتی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بظاہر جرمانے ہی کی صورت ہے۔ صحیح، صحیح، تو اگر کسی معاہدے میں ایسی شرط ہو تو وہ پورا ایگریمنٹ ہی ناجائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیع کے اندر ہے تو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور دوسری صورت جو بیان کی ہے انہوں نے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی پلاٹ متعین نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ کون سی جگہ بیچی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں صحیح، تو پھر خریداری میں جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں اس کا متعین ہونا پتہ ضروری ہو ہے کہ کیا ہے۔ کہ آپ نے کیا چیز خریدی ٹھیک ہے۔ ہے، تو اب اگر کسی کو یہ کہہ دیا کہ آپ کا اس جگہ کے اندر پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جگہ متعین نہیں ہے صحیح، اور خریداری بھی ہو گئی، سودا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جب وہ چیز جو خریدی جا رہی ہے وہ مجہول ہے تو اس صورت میں بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور بیع فاسد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اس سودے کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے، جس نے پیمنٹ لی ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ واپس کرے، ٹھیک اور ہے، پھر صحیح طریقے سے جگہ کو متعین کر کے ٹھیک ہے، تمام ناجائز شرائط کو نکال کر دوبارہ سے سودا کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی یہ ان دو باتوں کی دو وجہ سے باتوں ساری کی بات وجہ سے- غلط جی، ہو جائے گی، طریقہ چونکہ کار۔ یہ چیزیں ایگریمنٹ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو یہ دو باتیں تو واضح ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا ٹرمز اور کنڈیشن ہیں ٹھیک ہے، وہ تو پھر جو انہوں نے دی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہی ٹھیک ہے۔ کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ اب جیسے یہ بقیہ یہ دو باتیں نہ ہوتی ہیں، یہی ایک جملہ انہوں نے جو بولا کہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ شرائط کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، تو اب یہ بھی وہ شرائط کی تبدیلی دیکھیں وہ مختلف صورتیں ہو سکتی اچھا، ہیں، ان کا کچھ کا انتظامی حوالے سے ٹھیک، تعلق ٹھیک، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کا جو ہے وہ سودے کے حوالے سے تعلق ہو ٹھیک ہے، سکتا ہے۔
تو مطلقاً شرائط کی تبدیلی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناجائز ہے۔ اگرچہ کہ جو اس طرح کی سوسائٹیز یا جو اس طرح کے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پلاٹ کے بجائے یہ والا دے دیا جائے گا، اچھا یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اب مطلقاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، تو اس میں شرائط کون سی تبدیل ہوں گی؟ اگر ان کا سودے کی صحت پر، صحیح ہونے پر اثر پڑے گا تو ظاہر ہے کہ یہ شرط بھی ناجائز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، پہلا ویڈیو سوال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ طوطا مینا کا کاروبار کرتا ہوں، تو یہ پنجروں میں جو ہم ڈال دیتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی حضرت، طوطا مینا پنجروں میں ڈال دیتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ طوطا مینا کو بیچنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال ان کا یہ ہے کہ پنجرے میں ڈالنا جائز ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر پنجرے میں نہیں ڈالیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، تو پنجرے میں پرندے کو رکھ سکتے ہیں، صرف خیال اتنا کرنا ہے کہ ان کے دانے پانی کا، خوراک کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اس قید کی وجہ سے جو ہے وہ باہر کی خوراک سے محروم رہیں اور یہ بھی خوراک نہ دے، تو پھر یہ جو ہے وہ پرندے کے اوپر ظلم ہے۔ اگر دانہ پانی کا خیال کرتے ہیں تو ان کو پنجرے میں رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ دانہ پانی کی بات چلی ہے، یہ دیکھا ہے میں نے، میری بات بھی ہوئی ہے، یہ جو مرغی فروش ہوتے ہیں، گوشت بیچ رہے ہوتے ہیں، اب کچھ مرغیاں بچ گئی ہیں، زندہ ہیں، وہ نہیں بک پائیں تو کل بیچنی ہے انہوں نے، تو اب وہ رات کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پنجرے میں، ان کو ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ میری ایک سے بات ہوئی، میں نے کہا نہ آپ نے اس کو پانی دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، کہتے اس نے صبح ذبح ہو ہی جانا ہے تو اس کو اب کیا کھلانا پلانا ہے؟ تو کیا اس طرح یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ اس طرح کیا وہ اب مرغیاں بیچاری نا بالکل دبی ہوئی ہیں، وہ رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں یہ تو ایک عام انسان بھی اس کو بولے گا کہ یہ غلط بات ہے، یہ ظلم ہے کہ جانور کو یا پرندوں کو یا تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ جو ہے وہ باہر کی فضا میں جو ہے وہ اپنا دانہ پانی چگ لیں، کھا پی لیں، اور اگر آپ نے ان کو قید کیا ہے تو پھر جو ان کی زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ آپ نے مہیا کرنی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے لیے یہی کہ سردی گرمی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جانوروں کو بھی ایذا پہنچتی ہے، اور یہ جانوروں کا ایذا پہنچانا تو بعض اوقات انسان کی ایذا سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ انسان تو اپنی تکلیف بتا سکتا ہے اور جانور اپنی ایذا اور تکلیف کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو ذبح ہو جانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو کھانا پینا ہی بند کر دیں، تو اور کھانا پینا نہ دے کر بھوک کی وجہ سے آپ ان کو تکلیف اور ایذا پہنچائیں، تو یہ ناجائز اور گناہ والی بات ہے۔ تو ان کے دانے پانی کا بہر صورت خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ان کے روزگار کا باعث بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اگر جو ہے وہ پرندوں کے ساتھ، مرغیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کریں گے تو کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی جانور کو ایذا، تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو، کاروبار سے برکت ختم ہو جائے، تو اس لیے پھر لوگ بے برکتی کا رونا بھی روتے رہتے ہیں اور اس طرح کی غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو اس کے بس کی بات ہے اور جتنا وہ کر سکتا ہے حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ دیگر انسانوں کو بھی اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی تکلیف اور ایذا سے پہنچائے۔ اس طرح کی احادیث پاک میں روایات موجود ہیں۔ اونٹ کے بارے میں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اونٹ سے دریافت کیا تو اونٹ نے شکایت کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام لیتا ہے لیکن جس طرح مجھے کھلانا چاہیے اس طرح کھلاتا نہیں ہے، مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اس کے مالک کو زجر و توبیخ کی، یعنی ڈانٹا، کیا جب آپ اس سے کام لیتے ہو تو پھر اس کے چارے کا بھی خیال رکھو۔ تو یہ تو جس کو بتا سکتے ہیں ان کی بارگاہ میں تو جانور بھی شکایتیں کیا کرتے تھے اور وہ ازالہ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہم چونکہ گونگے بہرے ہیں خود بھی اور اس طرح کی جانوروں کی بولیوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ ان کو ملتا ہے
کہ سامنے والا ان کی سنتا ہے تو وہ وہاں پہ شکایتیں بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف جانوروں کی شکایتیں ہیں. تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں, یہ بھی جاندار ہیں, تو ان کے اوپر ظلم سے بہر صورت بچنا چاہیے. مطلقاً منع ہے مارنا جانور, جیسے گدھا ہے یا گھوڑا ہے, اس کو چلانے کے لیے ہلکا پھلکا مارے. دیکھیں اس میں ایسی ضرب نہ مارے کہ جس سے اس کو جو ہے وہ نشان پڑ جائے, ایذا پڑ جائے, اور بالخصوص منہ کے اوپر نہ مارے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے بچنا چاہیے. کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. دودھ فروش ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دودھ میں پانی ملانا جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے, لیکن اگر کوئی گاہک کو بتا کر پانی ملائے کہ بھی میں پانی ملا کر دودھ دے رہا ہوں, کیا اب جائز ہو جائے گا؟ اگر اس کو خریدے گا اس کے بعد پھر دیکھیں اگر اس کو بتا دیتا ہے گاہک کو, اب اس میں بھی دھوکہ دہی نہیں کرے, بولے کہ اس کے اندر پانی ملا ہوا ہوتا ہے, تو اس صورت میں تو کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑا دلچسپ سوال آیا ہے, خرید و فروخت سے دور کا تعلق ہے, کہ یہ بتائیے کہ اپنی بیوی بچوں کی شاپنگ کتنی حد تک کروا سکتے ہیں, یعنی اس کی کوئی لمٹ ہے, ان پر کتنا لازم ہے؟ دیکھیے کہ شوہر پر اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا نفقہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ ضرورت کی اشیاء مہیا کرنا یہ شوہر اور والد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اب ہر شخص کا جو نفقے کا اندازہ ہوتا ہے وہ اس کی حالت کے اعتبار سے ہوتا ہے, کس سٹیٹس کے ہیں, سٹیٹس کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کی آمدنی کتنی ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ جو خرچ کرتا ہے بچوں کے اوپر, تو وہ اپنی آمدنی کے اعتبار سے جو اوسط درجے کا نفقہ ہے, جو پہننا ہے, کھلانا ہے, پلانا ہے, مکان میں رکھنا ہے, تو وہ اس کے اوپر لازم ہے اتنا دینا. اب اگر بچوں کی طرف سے یا زوجہ کی طرف سے ایسی فرمائش آتی ہے کہ جس میں وہ اگر 4 مہینے بھی کماتا رہے تو پورا نہیں ہوگا, تو پھر اگر وہ یہ شاپنگ میں خرچ کر دے تو کھلائے گا پلائے گا کہاں سے؟ تو بیوی بچوں کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ آمدنی کتنی ہے, اور پھر جو ہے وہ اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ شریعت نے بھی ایک لمٹ مقرر کی ہے. تو آمدنی کا لحاظ رکھتے ہوئے, آسانی اور سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے, ضرورت کی چیزیں اولاً تو جس کی ذمہ داری ہے اس کو خود ہی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے مہیا کرنی ہے, اور پھر اگر ضرورت سے زائد کا مطالبہ ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ آمدنی کتنی ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے جو ضرورت اور حد سے زائد ہیں وہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرے. بہت سارے لوگ ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتے ہی اس لیے ہیں, یعنی وہ ریزن یہ دیتے ہیں, اگرچہ کہ ریزن درست نہیں ہے, کہ بیوی بچے مطالبہ کرتے ہیں, پیٹ پال پورا کرنا, بیوی بچوں کے مطالبے کی وجہ سے, بیوی بچوں کی نت نئی خواہشات کی وجہ سے پھر وہ چوری, رشوت, اس طرح کے سود, اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور یہ نہ صرف اس ملوث ہونے والے کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے, بلکہ یہ بیوی بچوں اور پورے گھر کے لیے خطرناک ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب ناجائز طریقے سے کما رہا ہے, ناجائز طریقے سے کھلا رہا ہے, تو اس گھر کے اندر کیا برکت ہوگی. تو بیوی بچوں کو بھی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. اپنے جو یعنی کہ جو شوہر ہے یا والد ہے اس کی آمدنی کا لحاظ کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق جو مطالبہ ہے وہ کرنا چاہیے, تاکہ ان کے وہ بغیر ضرورت کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں وہ ناجائز اور گناہ والے کاموں میں نہ مبتلا ہو جائے. ٹھیک, جزاک اللہ. اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک سوال ان سے بھی لیتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اسکولوں کالجوں میں جو طلبہ سے مالی جرمانہ لیا جاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی حضرت, یہ بھی ایک ہے, فائن کے نام سے لیٹ آئے اس پر فائن, ان بہت ساری چیز پر ہوتا ہے. یہ جرمانے کا میں نے عرض کر دیا پہلے سوال میں کہ جرمانہ لینا ناجائز ہے. وہ کسی بھی مد میں لیا جائے, یعنی غیر حاضری پر لیا جائے, لیٹ آنے پر لیا جائے, تو یہ ناجائز اور گناہ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں لے سکتے.
تو اس کی بھی کچھ صورت ہے؟ جیسے پہلے والی کی تو آپ نے بتا دی، یا اس سے منع ہی کیا جائے گا؟ تعدیب کی کوئی اور صورت اس سے منع کیا جائے گا، تعدیب کی کوئی اور جائز صورت رکھی جائے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ان سے لے لیا جائے جی جی، اور بعد میں مہینے کے آخر میں ان کو واپس کر دیا جائے، پھر تو وہ فرق نہیں پڑے گا، تو مشکل ہے۔ یہ صورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی اس لیے کہ بھئی تاکہ اس کو تھوڑی سی تعدیب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی صورت اگر یہ کہا جائے کہ یہ نافذ کر دی ہے تو اس کا نفاذ جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر لوگوں کی رقمیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے، اور خود لینے والے گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے، کسی کو دینا یاد رہے گا، کسی کو دینا یاد نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو جرمانے والی صورت ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سمجھایا جائے اس کو، اس کا ذہن بنایا جائے، انشاءاللہ وہ سمجھے گا، اور نظام اچھا ہو، پڑھائی اچھی ہو تو پھر طلبہ پابندی بھی کرتے ہیں۔ فیس کی بات چلی تو ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک وکیل ہوں، تو ہم جو کیس پر فیس لیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اصلاح ارشاد فرما دیں، کیا وہ جائز ہے یا کس طرح لینی چاہیے؟ وکیل کا جائز کام کے لیے ٹھیک ہے، جو فیس ہے وہ بالکل لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر کسی کا جائز مقدمہ لڑتا ہے ٹھیک ہے، اور تو اس کی جو وہ فیس چارج کرتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ فیس پہلے سے طے ہوتی ہے ٹھیک ہے، تو شرعاً اس کا لینا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں کہ اگر مقدمہ ناجائز ہے ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ یعنی کہ اس کی وکالت کرنا بھی ناجائز ہے ٹھیک ہے، غلط کام اور کی وکالت فیس کرنا، لینا بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وکلاء کے حوالے سے الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے موجود ہیں کئی مرتبہ، یعنی سال میں سمجھے ایک آدھ دفعہ تو لازمی وکلاء اور جج صاحبان اس شعبے سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں ان کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ان کے کام کے حوالے سے بات ہوتی ہے، دیگر بھی مدنی پھول دیے جاتے ہیں۔ تو آپ ان مدنی مذاکروں کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے اگر تلاش کریں گے تو انشاءاللہ اس موضوع پر سوال جواب آپ کو مل جائیں گے۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں اس کی قیدی عرض کر رہا ہوں، پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ پراپرٹی کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں پلاٹ لینے والے سے تو اس میں ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ 1 لاکھ روپے آپ کو دیا، بقایا رقم جو ہے ہم آپ کو دیں گے اتنے ٹائم میں بعد میں۔ تو جو لینے والا ہوتا ہے اس کا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ تم نے یہ پلاٹ دینا ہے۔ اگر وہ پلاٹ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر 1 لاکھ روپے والا نہیں دیتا پیسے، اس کے پیسے مر جاتے ہیں، یا اگر جو دینے والا ہے وہ نہ دے گا تو اس کو 1 لاکھ کے ساتھ 1 لاکھ روپے اور دینا پڑے گا۔ تو اس کے حوالے سے اگر یہ چیز صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر ناجائز ہے تو اس کا حل بتا دیں۔ اور جی حضرت حل بھی اب بتانا ہے ہر چیز۔ جی یہ تو جو صورت بیان کی ہے کہ اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے، اور یہ نہیں دے گا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کو اور ڈبل کر کے دینے پڑیں گے، جی جی، تو یہ بھی ناجائز ہی کی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بیانہ ضبط کرنے والی صورت ہے کہ اگر سودا کینسل ہو گیا تو اب اس صورت میں جو اس کی رقم تھی وہ واپس کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ سودا ہو گیا اور اس کی طرف سے جنہوں نے پلاٹ بیچا ہے وہ اگر جو ہے وہ پلاٹ دینے میں جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہے ٹھیک ہے، تو اب بھی اس سے جرمانہ نہیں لیا جا سکتا، شرعاً تو سودا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، شرعاً جب سودا ہو چکا ہے تو جس نے پلاٹ بیچا ہے تو وہ قیمت لینے کا حقدار ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے خریدا ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ لینے کا حقدار ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر بامی رضامندی سے اس کو فسخ کر رہے ہیں یعنی سودے کو ختم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ لینا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ ایک مسلمان ہے جو اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہے اور اس کے اندر وہ کوئی کفری الفاظ بول دیتا ہے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ استغفر اللہ۔ جی حضرت، جو ذہنی توازن کھو چکا، پاگل ہو چکا، اگر وہ اس حالت میں کفریہ کلمات بول دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو شخص جان بوجھ کر عقل ہونے کی حالت میں کفریہ کلمات ایسے بول دیتا ہے تو اس صورت میں وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی عقل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے، تو اب اگر کفریہ کلمات بولتا ہے تو اب وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، اس کے اوپر حکم، اور اگر کوئی عقل مند بھی کہتا ہے تو عوام کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ حکم لگائے، مفتی صاحبان سے رابطہ کیا جائے، وہی اس کا حکم شرعی بیان کریں گے کہ کس پر حکم لگے گا یا نہیں۔ اور کفریہ کلمات کے حوالے سے معلومات اگر حاصل کرنے چاہیں، اردو زبان میں الحمدللہ بہت ہی پیاری تصنیف امیر اہل سنت کی
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت ہی اچھے انداز سے سوالن جواباً مختلف موضوعات قائم کر کے الحمدللہ اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کتاب کو انشاءاللہ جب آپ پڑھ لیں گے تو بہت ساری معلومات اس سلسلے میں بھی حاصل ہوں گی، خوف خدا انشاءاللہ اس کی برکت سے پیدا ہوگا۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے، اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ ایک آڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے، اس کو شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ آپ کا مدنی چینل ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ہی اچھے مسئلے بیان فرما رہے ہیں۔ میرا بھی ایک مسئلہ ہے، میں میاں والی تحصیل پپلا سے بول رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے ٹائروں کا کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے بھی پیسے اگر شامل کرو تو وہ اپنا مال منگواتا ہے پھر بیچتا ہے، تو 45 دن کے اندر جو ہے اس کی ریکوری ہوتی ہے مال بیچنے کی، اور جو پیسے اس کے کاروبار میں دیے جاتے ہیں دوسرے آدمیوں کے بھی شامل کرتا ہے، تو وہ 1 لاکھ پہ جو ہے 45 دن کے بعد جو ہے 14-15 ہزار روپے دیتا ہے۔ تو کیا یہ اس طرح کے اس کے کاروبار کے اندر شامل کرنا اور یہ منافع لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی حضور۔ بظاہر تو یہ صورت جو ہے وہ قرض کی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے اور اب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں، ٹھیک ہے اور میں 45 دن کے بعد آپ کو 1 لاکھ پر جو ہے وہ اتنے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرض دینے والا ہوتا ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے کہ اس میں نفع ہو یا نقصان ہو، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے اس کو اپنی اصل رقم واپس ٹھیک ہے، لینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اور چونکہ یہ اصل رقم اس کے پاس رہتی ہے کچھ دن، تو وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی اس کو نفع ملے۔ ٹھیک ہے تو جب اس نے اپنی اصل رقم بہر صورت واپس لینی ہے، چاہے اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، تو اس صورت میں یہ جو رقم دی گئی ہے اس کی حیثیت قرض کی ہے، صحیح، اور اس کے اوپر جو نفع دیا گیا تو وہ نفع سود کہلائے گا۔ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی یہ کر لے کہ فرض کیا کہ اس نے خریدنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بولے کہ کچھ پیسے میں ملا رہا ہوں، صحیح، کچھ آپ دے دیں، ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو نفع ہوگا ٹھیک ہے اس کی پرسنٹیج طے کر دیں، ٹھیک ہے کہ وہ فرض کیا 50-50 ہم تقسیم کر لیں گے، ٹھیک ہے یا جو ہے وہ 60-40 جو بھی ریشو ہو وہ متعین کر کے صحیح، اس کو خریدیں، ٹھیک ہے اور پھر اس کی ریکوری کر کے جو نفع آپس میں طے کیا ہے ٹھیک وہ ہے، نفع تقسیم کر لیں۔ یعنی یہ کاروبار شرکت ہوگی، یہ partnership شرکت کی ہوگی، صورت ٹھیک ہو ہے، جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن ایسی صورت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر فرض کیا کہ نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان میں جس کا جتنا سرمایہ ہوگا اس کا اتنا ضائع ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر 2 بندوں نے مل کر 50-50 شیئر کیا ہے اور نقصان ہو گیا ٹھیک تو ہے، دونوں کا 50-50 جو ہے وہ نقصان ہو گیا، نقصان میں دونوں شریک ہوں، دونوں شریک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو صورت ہوتی ہے شراکت کی۔ صحیح صحیح، تو عام طور پر لوگ کاروبار کے نام پر دے تو دیتے ہیں، لیکن جو کاروباری صورت اختیار کرنی ہوتی ہے شرعی اعتبار سے اس کو اختیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ اپنے زوم میں اپنے خیال میں یہ سمجھ رہتے ہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں اور اس کا نفع لے رہے ہیں، اور وہ شخص بھی کاروبار کر رہا ہے جس کو ہم نے پیسے دیے ہیں، تو جو بھی شخص کاروبار کر رہا ہے اس کو پیسے دینے سے آپ شریک نہیں ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شرکت کا ایک مخصوص طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر آپ شریک ہوں گے تو شریک ہوں گے، ٹھیک ہے، ورنہ تو کوئی بھی دکاندار ہے، فیکٹری والا ہے، آپ سے قرض لیتا ہے تو آپ یہ تھوڑی بولیں گے کہ میں آپ کی فیکٹری میں یا آپ کی دکان میں شریک ہو گیا کہ آپ نے میرے پیسوں سے چیز جو ہے وہ خرید کر رکھی ہے، تو یہی بولے گا میں نے آپ سے قرض لیا تھا، میں چاہے اس کو مکان میں خرچ کر دیتا یا دکان میں خرچ کر دیتا، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کو اپنی رقم واپس جو ہے وہ دینی ہے۔ صحیح، تو یہ جو صورت ہوتی ہے قرض کی ہوتی ہے، اس کو یہ سمجھ لینا کہ ہم شریک ہو گئے ہیں، جبکہ شرکت کا صحیح شرعی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ٹھیک ہے، تو خود سے شریک سمجھ لینے سے وہ شریک
نہیں ہوں گے، اور عمومی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ قرض کی ہوتی ہیں اور قرض پر نفع کی ہوتی ہیں، اور یہ سود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بظاہر لینے دینے والے دونوں شرکت ہی سمجھ رہے ہیں قرض لینا، لیکن یہ شرعی طور پر قرض کی صورت ہے، اور صحیح طریقہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اس طریقے سے پارٹنرشپ کر لی جائے۔ طریقہ کام بھی وہی ہے، پیسے بھی اسی طرح خرچ ہوں گے، لیکن جو الفاظ ہیں، جو طریقہ کار پارٹنرشپ کرنے کا ہے، وہ اگر شریعت کے مطابق ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس پر جو نفع ملے گا وہ حلال ہوگا، جائز ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی حکم شرعی نہیں لگے گا۔ ایک ویڈیو سوال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ کمپنی انشورڈ ہے، اگر اس کمپنی میں کام جو کرتا ہوں، اگر بالفرض میرا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ کمپنی جو انشورڈ ہے اس پیسے سے میں علاج کروا سکتا ہوں؟ جی، اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو انشورنس ہوتی ہے، بعض اوقات تو کمپنی جو ہے وہ اپنے ورکر سے پیسے لیتی ہے، تنخواہ میں سے کاٹتی ہے، تو گویا یہ ورکر ہی انشورنس کرواتے ہیں، اور پھر ان کو اس انشورنس کے اوپر علاج دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورت ناجائز ہے، اس کو جو ہے وہ جو ورکر ہے اس کو سائن کرنے پڑتے ہیں اس انشورنس والے ناجائز کام کے اوپر، تو یہ خود ناجائز کام کا مرتکب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کمپنی خود اپنے ملازموں کی انشورنس کرواتی ہے، ملازموں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ملازموں سے اس کے اوپر کوئی سائن وغیرہ اس کے انشورنس کے کاغذات پر نہیں لیے جاتے ہیں۔ اب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، آپ جائیں علاج کروا کے آ جائیں، اور کمپنی اس کو پے کر دے گی، اور کمپنی وہ انشورنس کمپنی سے کلیم کرتی ہے۔ تو وہ جس میں ورکر کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اور کمپنی خود اپنے طور پر کرواتی ہے، اور یہ صرف علاج کرا کے آ جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، ناجائز ایگریمنٹ کے اوپر کوئی سائن، کوئی کٹوتی نہیں کروانی پڑتی، تو یہ صورت جائز ہے۔ اور اگر اس کو خود ہی وہ ایگریمنٹ کرنا پڑے، خود ہی اس کو اس ناجائز کے اوپر سائن کرنے پڑیں، تنخواہ سے کٹوتی کرانی پڑے، تو یہ صورت ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خرید و فروخت سے متعلق مسائل ہم نے الحمدللہ سلسلے میں سنے۔ یہ سلسلہ ہر منگل کو ہوتا ہے کہ جس میں اکثر مسائل ہمارے خرید و فروخت سے ہی متعلق ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو مدنی چینل پر پہلے ہی الحمدللہ بیان ہو چکے، اور ان کا ایک بہت بڑا حصہ دارالفتاح اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے، اینڈرائڈ موبائلز کے لیے بھی اور ایپلز کے لیے بھی، اس پر الحمدللہ موجود ہے۔ احکام تجارت جو کہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے، اس کا پورا ایک باقاعدہ اس پر فولڈر موجود ہے، اور اس کے بہت سارے کلپس اس میں ڈالے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے تجارت کورس ایک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منعقد ہوا تھا، اس کے بھی بہت سارے بیانات اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل کے جو دیگر موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ تحریری صورت میں ہو، لکھے ہوئے فتاوی ہوں، یا جو ویڈیوز ہیں مدنی چینل کی وہ ہوں، اس اپلیکیشن کے اندر موجود ہیں۔ اور کل بھی ہم نے اعلان کیا تھا کہ الحمدللہ اب اردو فتاوی کے ساتھ ساتھ انگلش فتاوی بھی ہماری اپلیکیشن کا حصہ بن چکے ہیں۔ 18 فتاوی کل 13 مارچ 2017 کو گزشتہ دن ہم نے اپلوڈ کیے تھے۔ ان کی تفصیل میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ کن ابواب میں ہیں، اسکرین پر بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ نماز کے باب کے اندر ہے، میت یعنی فیونرلز جو ہماری تجہیز و تکفین کی سروسز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے، قسم کے باب کے اندر انگلش فتویٰ ڈالا گیا ہے، نکاح میرج کے حوالے سے، طلاق یعنی ڈائیورس جو ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے، عدت جو طلاق کے بعد گزاری جاتی ہے، قربانی اور عقیقے کے باب کے اندر، اسی طرح حلال و حرام یعنی جو جنرل حلال و حرام کے سوالات ہوتے ہیں، اسی طرح وراثت انہیریٹنس اس باب کے اندر، حقوق العباد کے باب کے اندر، اور مداربہ جو کہ خرید و فروخت کی شرکت کی ایک قسم ہے، پارٹنرشپ کی ایک قسم ہے، اس کے اندر الحمدللہ انگلش فتاوی ڈالے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا۔ جتنے بھی ہمارے مختصر فتاوی ہیں، جو ایک فولڈر ہے مختصر فتاوی کا تحریری فتاوی کے اندر، اس کو ہماری نیت ہے کہ انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے اس کو مکمل اردو بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش بھی ہو۔ تو فی الحال ہم نے 18 فتاوی اپلیکیشن کے اندر اپلوڈ کیے ہیں، آپ اس کو پڑھیے کہ جو انگلش پڑھنا چاہتے ہیں، اور جو انگلش پڑھتے ہیں اردو نہیں سمجھتے ان تک اس پیغام کو پہنچائیے۔ انشاءاللہ آپ کا نیکی کی دعوت دینا اور ان کا ان فتاوی کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بدھ ہے اور بدھ کو 2 سلسلے براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، ایک سلسلہ صبح
8 سے 9 بجے پیش کیا جاتا تھا، کل انشاءاللہ وہ 8:15 بجے پیش کیا جائے گا۔ بدھ کا جو صبح کا سلسلہ انشاءاللہ کل سے صبح 8:15 بجے ہوگا، اور اسی طرح جو شام کا سلسلہ ہے جو آج 7:15 پر آپ نے دیکھنا شروع کیا، کل سے انشاءاللہ جو شام کے سلسلے ہیں 7:20 پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سلسلوں کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔